السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اپنی تارکین وطن OIC کارڈ رکھنے والے اگر وہ ملک میں کسی مذہبی پروگرام، تبلیغی یا صحافتی سرگرمیاں انجام دینا چاہتے ہوں تو انہیں مرکزی حکومت سے قبل از وقت خصوصی اجازت لینی ہوگی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے تبلیغی جماعت کے ارکان کو کسی بھی پروگرام یا پریس کانفرنس کے لیے ہندوستان آتے ہیں تو انہیں حکومت سے خصوصی اجازت لینا پڑے گا۔ وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ OIC کارڈ ہولڈر کسی مقصد سے ہندوستان میں سفر کرنے کے لیے تاحیات ایک سے زائد انٹر پرمٹ ویزا حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ تاہم OIC کارڈ ہولڈرز ہندوستان آنے کے بعد کسی قسم کی تحقیقی یا تبلیغی سرگرمیاں انجام نہیں دے سکتے۔ اگر انہیں مشنری یا تبلیغی یا پھر میڈیا سے متعلق سرگرمیوں میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے انہیں ہندوستانی سفارت خانے سے خصوصی اجازت لینی ہوگی۔ گجرات کے شہر احمد آباد میں 23 سالہ عائشہ بانو کی خودکشی کے واقعے نے سارے ملک کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ شوہر اور سسرال والوں کی جانب سے جہیز ہراسانی سے دل برداشتہ ہو کر عائشہ نے سابرمتی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ اس واقعے کے بعد آگرہ کے مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مسلم شادیوں میں جہیز کی لعنت کو ختم کر دیں گے۔ آگرہ کے مسلمانوں نے مسلم طبقے کے تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ جہیز لینے اور دینے کے چلن کو یکسر ختم کر دیں۔ آگرہ کی ایک مقامی مسجد میں منعقدہ جلسے میں علماء اکرام اور مسلم شخصیتوں نے خصوصی دعا کرتے ہوئے اپیل کی کہ مسلم شادیوں کو سادگی سے انجام دے اور جہیز کی لعنت ختم کر دیں۔ اجلاس میں عائشہ بانو کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ ممبئی کے معروف تعلیمی ادارے انجمن اسلام کے بیگم جمیلہ حاجی عبدالحق کالج آف ہوم سائنس کی طالبہ سوہا معظم ارمان نے BSc ہوم سائنس میں SNDT وومنز یونیورسٹی میں اول مقام حاصل کیا۔ سوہا ارمان نے تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 گولڈ میڈل سمیت 5 ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ سوہا معظم حافظ قرآن ہیں اور یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے ممبئی یونیورسٹی کے نرملا نکیتن کالج سے فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن ٹیکنالوجی میں MSc میں داخلہ لیا ہے۔ سوہا معظم ارمان کا کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول نہایت ہی ضروری ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے سب سے بڑی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ انتخابات ممتا بنرجی بمقابلہ سابق باغی لیڈر سویندر ادھیکاری کے درمیان ہوگا۔ BJP نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے 57 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں ترنمول کانگریس سے BJP میں شامل ہوئے سویندر ادھیکاری کو نندی گرام سے ممتا بنرجی کے خلاف میدان میں اتارا گیا ہے۔ سویندر ادھیکاری BJP کے پسندیدہ لیڈر ہیں، اس لیے ممتا بنرجی کے خلاف امیدوار بنایا گیا ہے۔ پنجاب کے 4 اضلاع میں کووڈ-19 کیسوں کی روک تھام کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جن اضلاع میں رات کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان میں جالندھر، SBS نگر، ہوشیار پور اور کپور تھلہ شامل ہیں۔ رات کے کرفیو کے اوقات رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے دہلی کی سرحدوں پر اپنی ایجیٹیشن کے 100 دن کی تکمیل پر ہریانہ کے بعض مقامات پر 6 لائنز پر مشتمل KMP ایکسپریس وے بلاک کر دی۔ یہ احتجاج دن کے 11 بجے سے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک جاری رہا۔ کسان کالی جھنڈیاں تھامے ہوئے تھے اور اپنے کندھوں پر سیاہ پٹیاں باندھے ہوئے تھے۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے اعلان کیا کہ قومی دارالحکومت میں بھی دیگر ریاستی ایجوکیشن تعلیمی بورڈز کی طرح دہلی کا اپنا بورڈ ہوگا۔ دہلی سیکریٹریٹ میں منعقدہ کابینی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت کے بعد کیجریوال نے بتایا کہ دہلی بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی تشکیل کرنے کابینہ منظوری دی ہے۔ وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ دہلی میں تقریباً 1000 سرکاری اسکول اور 1700 خانگی اسکول ہیں۔ تمام سرکاری اسکول CBSE کے مسلمہ ہیں۔ کیجریوال نے مزید کہا کہ تعلیمی سال 2021-22 میں حکومت دہلی 25 اسکولوں کو مجوزہ بورڈ سے مسلمہ کرے گی۔ ان کی CBSE کی مسلمہ حیثیت ختم کر دی جائے گی اور انہیں دہلی بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے تسلیم کیا جائے گا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر یعنی 8 مارچ کو مرکز کی زیر نگرانی تمام تاریخی مقامات کی سیاحت کے لیے خواتین کو مفت داخلہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے آج یہ بات بتائی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی نگرانی میں 3651 تاریخی مقامات ہیں۔ محکمے کے ڈائریکٹر جنرل نے ہدایت جاری کی کہ خاتون سیاحوں سے فیس وصول نہ کی جائے اور ان کے لیے داخلہ مفت رہے گا۔ چیف منسٹر مدھیہ پردیش شیوراج سنگھ چوہان نے کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ریاستی حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہاراشٹر سے آنے والے مسافرین کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کی منفی رپورٹ کو لازمی قرار دیں۔ چوہان نے ایک میٹنگ کے دوران اس ضمن میں ہدایت جاری کی ہے۔ چوہان نے کہا کہ مہاراشٹر سے آنے والے مسافرین کے لیے کورونا کی منفی رپورٹ ساتھ رکھنا لازمی ہوگا۔ اس کی ذمہ داری بس آپریٹرز پر بھی عائد ہوگی جو رپورٹ کی بنیاد پر مسافرین کو بس میں سوار ہونے کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی سرحدی علاقوں میں جانچ پڑتال کے مناسب انتظامات کیے جانے چاہیے۔ چوہان نے کہا کہ بھوپال، اندور، جبل پور، جھنڈواڑہ، اجین اور ریاست کے سرحدی اضلاع جو مہاراشٹر سے متصل ہیں ان علاقوں میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہاراشٹر سے متصل تمام اضلاع کی صورتحال پر مستقل نظر رکھنی ہوگی۔
چیف منسٹر نے اندور اور بھوپال میں رات کے کرفیو کے نفاذ کے امکانات کا اظہار کیا۔ مغربی بنگال کی ایک دلہن نے مہر کے طور پر 60 کتابیں دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک شاندار مثال قائم کی ہے۔ مغربی بنگال کے شہر مرشید آباد کی رہنے والی 24 سالہ موئینہ خاتون نے اپنے سسرال والوں سے خواہش کی کہ اسے مہر ادا کرنے کے بجائے 60 کتابیں دیں۔ کلیانی یونیورسٹی میں ڈی این کالج سے آرٹس گریجویٹ مکمل کرنے والی موئینہ خاتون کی 24 سالہ میزان الرحمان سے شادی ہوئی، جو بھاگلپور یونیورسٹی سے جغرافیہ میں گریجویشن کیا ہے۔ اگرچہ کہ ماں باپ کی پسند کی شادی تھی، مبینہ نے اپنے والدین سے واضح کہا کہ وہ روایتی طور پر لڑکے والوں سے مہر کی رقم کے بجائے کتابوں کا مطالبہ کرے گی۔ پوپ فرانسس اور عراق کے سرکردہ شیعہ عالم آیت اللہ علی السستانی نے پرامن بقائے باہم کا ایک مؤثر پیغام دیا اور جنگ زدہ عرب ملک کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ عراق کی پریشان حال عیسائی اقلیت کو گلے لگائیں۔ دونوں قائدین نے مقدس شہر نجف میں اپنی تاریخی ملاقات کے دوران یہ پیغام دیا۔ آیت اللہ سستانی نے کہا کہ عراقی عیسائیوں کے تحفظ میں مذہبی اتھارٹیز کا اہم رول ہے اور عیسائیوں کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور انہیں وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو دوسرے عراقیوں کو حاصل ہیں۔ ویٹیکن نے کہا کہ پوپ فرانسس نے عراق کی حالیہ تاریخ میں انتہائی پرتشدد اور مشکل حالات میں کمزور اور ستائے ہوئے طبقات کی حفاظت کے لیے اپنی آواز اٹھانے پر آیت اللہ سستانی کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے بائیکاٹ کے درمیان بآسانی اعتماد کا ووٹ جیت لیا۔ حال ہی میں سینیٹ کے ایک سخت مقابلے میں پریشان کن شکست کے بعد اعتماد کے ووٹ میں کامیابی سے ان کی حکومت کو تقویت پہنچی ہے۔ 342 رکنی ایوان ذیلی میں خصوصی سیشن کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو 178 ووٹ حاصل ہوئے۔ انہیں سادہ اکثریت کے لیے 172 ووٹس کی ضرورت تھی۔ سعودی عرب میں نمازیوں میں کورونا کی تشخیص پر مساجد کی وقتی طور پر بندش کا سلسلہ برقرار ہے اور 5 شہروں میں نئے معاملے سامنے آنے پر مزید 10 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے نمازیوں کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپیل کی گئی ہے کہ کورونا کی کوئی بھی علامت محسوس ہو تو ٹیسٹ کے بغیر مسجد میں آنے سے گریز کیا جائے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے BJP کو واٹس ایپ یونیورسٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ TRS کی خاموشی اور صبر کو BJP کے قائدین کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ انہوں نے وقت آنے پر سود سمیت لوٹانے کا انتباہ دیا۔ تلنگانہ بھون میں TRS کی طلبہ تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ BJP کے قائدین چیف منسٹر KCR کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ TRS اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی ہے، مگر KCR کی تربیت اور تلنگانہ کی تہذیب و تمدن ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران ہم نے کئی چیف منسٹرز کو دیکھا ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے گاندھیائی احتجاج کیا گیا اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی گئی۔ اب ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھنے کی ہرگز غلطی نہ کریں۔ وقت آنے پر ہماری خاموشی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ سیشن 15 مارچ کے بعد شروع ہونے کا امکان ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مالیاتی سال 2021-22 کا بجٹ امید افزا ہوگا۔ آج پرگتی بھون میں چیف منسٹر نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے بجٹ میں شامل کیے گئے محکموں کے بجٹ تخمینہ اور عہدیداروں کی فراہم کردہ مالیاتی رپورٹس کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مختلف فلاحی و ترقیاتی اسکیمات پر عمل آوری کے علاوہ پہلے سے ہی متعارف کردہ بھیڑ بکریوں کی افزائش کے پروگرام کو برقرار رکھا جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہائیر ایجوکیشن کونسل نے TS MSET کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 18 مارچ کو MSET کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 تا 9 جولائی تک امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ 20 مارچ سے 18 مئی تک امیدواروں سے درخواستیں قبول کی جائے گی۔ 5 اور 6 جولائی کو ایگریکلچر امتحانات، 7، 8، 9 جولائی کو انجینئرنگ امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ MSET میں انٹر فرسٹ ایئر سے 100% اور سیکنڈ ایئر سے 70% نصاب سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ دنیا کے چند ایک ممالک میں مصر کی ممیاں تازیانہ عبرت بنی ہوئی ہے، لیکن تہذیبی و ثقافتی شعبوں میں ان ممیاں جسے حنوط شدہ نعشوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نظام حیدرآباد کی جانب سے قائم کردہ نظام اسٹیٹ میوزیم، جو فی الوقت تلنگانہ اسٹیٹ آرکیولوجی میوزیم کہلاتا ہے، اس میں 2500 سال قدیم مصری ممی موجود ہے۔ 140 میٹر قد کی اس ممی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام نیسیوہو ہے، جو 2500 سال قبل مسیح کے 6ویں فرعون کی بیٹی تھی۔ یہ ممی 1930 سے اسٹیٹ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ کئی سالوں سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اب اسے اپنی اصلی حالت میں کسی حد تک بحال کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کم از کم 2 یا 3 دہوں تک اس کے سڑنے گلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس ممی کو ماہرین کے مشورے پر چوبی چیمبر سے شیشے کے چیمبر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیتی آیوگ کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف نالوں اور تالابوں پر غیر مجاز قبضوں کی وجہ سے گزشتہ سال اکتوبر میں ہوئی ریکارڈ سطح کی بارش اور سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات پیش آئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کی حدود میں تالابوں، کنٹوں وغیرہ میں چھوٹے بڑے ملا کر تقریباً 1 لاکھ پانی کے ذرائع تھے۔ آہستہ آہستہ ان پر قبضے ہو گئے، جن کی تعداد گھٹ کر 125 تک محدود ہو گئی ہے۔
بارش کے پانی کے گزرنے کے بیشتر راستے قبضے ہو گئے ہیں۔ ذخائر آب میں پانی زیادہ مقدار میں جمع ہونے کی صورت میں پانی کی نکاسی کے لیے جو چینلز تھے وہ قبضوں کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن یا حکومت کے پاس آفات سماوی سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی مناسب منصوبہ بندی ہے۔ مستقبل میں اس طرح کے قدرتی آفات سماوی کے تدارک کے لیے دونوں شہروں کے ڈرینیج نظام کو توسیع دینے کے علاوہ پانی کی نکاسی کے تمام راستوں کا احیا کرنے کی سفارش پیش کی گئی ہے۔ شہر میں کہیں بھی بارش ہو زیر زمین ڈرینیج کے ذریعے پانی کو موسیٰ ندی میں پہنچانے کے اقدامات کیے جائیں۔ نیتی آیوگ کے نائب صدر راجیو کمار کی قیادت میں 16 ارکان پر مشتمل کمیٹی نے سیلاب کی روک تھام کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے آندھرا پردیش میں بلدی انتخابات میں جہاں سے مجلس کے امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں انہیں کامیاب کرنے کے لیے پتنگ کے نشان پر بٹن دبانے کی اپیل کی۔ 10 مارچ کو منعقد شدنی بلدی انتخابات میں اڈونی کی 42 رکنی بلدیات سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 9 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں، جن میں معین الدین گوہر بی، نسیم بانو، دلاور حسین، طیب پاشا، شاکرہ بانو، ثنا بانو، جیلانی پاشا اور نور احمد شامل ہیں۔ اڈونی شہر کے باہر دانش فنکشن ہال میں منعقدہ انتخابی جلسے سے اویسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اڈونی ہی نہیں دیگر بلدیات میں مقامی عوام اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں۔ سیکولرزم کے نام پر سب ووٹ لیتے ہیں، جب مجلس ووٹ مانگتی ہے تو اس پر فرقہ پرست ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ سائبرآباد پولیس نے ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم کے نام سے ایک بہت بڑا اسکیم بے نقاب کرتے ہوئے 24 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سائبرآباد کے کمشنر پولیس وی سی سجنا نے کہا کہ انڈس دیوا ہیلتھ سائنس کے نام سے گزشتہ چند دنوں سے ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم چلائی جا رہی تھی، جس کے تحت ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے 12,500 روپے وصول کیے جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ملک بھر میں لاکھوں افراد سے تقریباً 1500 کروڑ روپے وصول کرنے کا پتہ چلا ہے۔ ٹولی کے ارکان ممبرز بنانے پر ترغیبی انعامات کا لالچ دیتے ہوئے ٹھگ رہے تھے۔ اس اسکیم کے اہم ملزم کی حیثیت سے تھامس نامی شخص کی شناخت کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ انڈس دیوا ہیلتھ سائنس کی دھوکہ دہی کا پتہ چلنے کے بعد 24 افراد کو گرفتار کیا گیا، جس میں ریاست کے 3 سرکاری ٹیچرز بھی شامل ہیں جو رخصت حاصل کرتے ہوئے اس اسکیم کے لیے کام کیا کرتے تھے۔